بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کی گلی تھی۔ وہ بچہ بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ رہے تھے۔ حکمران مدینہ منورہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی میں اس بچے کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ ایک وہ بھی گلی تھی جو مدینہ منورہ کی نہیں، مکہ مکرمہ کی گلی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں دوڑ رہے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ میں دوڑنے والا ابو لہب تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا۔ ابو لہب کہتا جاتا تھا، مبارک ہو، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر عبداللہ اس دن ان سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کس قدر چھلنی تھا، مگر آج اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی میں اس بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں یوں کھیل کود نہ سکے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دنیا میں نہیں تھے، رسول اللہ کا آنگن بہن بھائیوں سے بھی خالی رہا تھا۔ بچپن یوں تنہا ہی گزرا تھا۔ جب انسان کی زندگی میں ایک رشتے کی کمی رہ جاتی ہے تو دوسرے رشتوں سے محبت خود بخود شدید ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی کے بعد آپ رسول اللہ پہلی بار اپنے خاندان کو مکمل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام، حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور سب سے لاڈلی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ سب پھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کھلے تھے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کس طور سے کٹا تھا جب بڑے فرزند حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن کیسے بھول سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نونہال فرزند حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام بھی شفیق بابا سے دور ہو گئے تھے۔ اس دن امیدوں کی ایک فصل کٹی تھی۔ ابو لہب نے اس کٹی فصل پہ کیسے کیسے شعلے سلگائے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں وہ دن بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکھڑتی ہوئی سانسیں لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے سینے مبارک سے چمٹائے ان کی سب تکلیفیں اپنے اندر اتار لینا چاہتے تھے۔ کتنے برسوں بعد پروردگار نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے سے نوازا تھا۔ آج وہ بیٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کو تھا۔ غم کی آندھیاں تھی کہ زوروں پہ تھی، آنکھ مبارک کے بادل تھے کہ برس برس گئے، زبان مبارک پہ یہ الفاظ لرزے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے رب راضی ہو، ورنہ اے ابراہیم علیہ السلام، تمہاری جدائی سے ہم دلگیر بہت ہوئے۔ آج مدینہ منورہ میں وہ بچہ بھاگتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسرور تھے۔ اب وہ بچہ کو پکڑ چکے تھے۔ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس بچے حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ٹھوڑی مبارک کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کے پیچھے رکھ کر چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین ابن علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین ابن علی علیہ السلام سے ہوں۔ میری دعا ہے کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے تو دونوں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تیار ہو کر سرخ لباس پہنے مسجد نبوی میں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے اترے، انہیں تھاما اور ساتھ ممبر پر لے گئے، اپنی آغوش مبارک میں بھر لیا اور پھر سے خطبہ دینا شروع کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے کتنی محبت تھی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب محبوب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوئے تو نواسی حضرت سیدنا زینب علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھائے کھڑے ہو گئے، رکوع میں جانے لگے تو بٹھا دیا، کھڑے ہوتے وقت پھر سے اٹھا لیا، یوں پوری نماز میں انہیں اٹھاتے بٹھاتے رہے۔ وہ جن کی نمازوں کی شغف کا عالم یہ تھا کہ رات بھر قیام سے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، وہ بچوں کے لیے کس قدر حساس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے طویل کروں، مگر پھر اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کی ماں بے چین نہ ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے ساتھ اس محبت کو پورا مدینہ منورہ شہر جان گیا تھا۔ جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوہ سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے بچوں کو آگے کر دیا جاتا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ آج بھی دنیا بھر میں سربراہ مملکت یا عظیم شخصیات کا استقبال بچوں کے ہاتھ میں گلدستے دے کر کیا جاتا ہے۔ خیر مقدم کا یہ انداز دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ہر خیر تیری سیرت تاباں سے چلی ہے، خوشبو کی ہر ایک موج گلستاں سے چلی ہے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔